الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218، پارہ نمبر 2، پارہ سیقول۔ یہ آیات جہاد میں بھی آتی ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، قتال کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام کا راستہ روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں کے بسنے والوں کو، وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ کرنا یہ بڑا کام ہے، بڑا برا ہے کام ہے، بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل کرنے سے، ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ نہیں رکیں گے، تم سے قتال کرتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ تم کو لوٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر کہ ان کو قدرت ملی، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، فیمت، پس وہ مر گیا، وہو کافر، اور اس حالت میں تھا کہ وہ کفر پر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم، پس وہ ان کے اعمال غارت ہو گئے، اکارت ہو گئے، دنیا اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ، واولئک اصحاب النار، اور یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ دو آیات ایسے موقع پر نازل ہوئیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی کہ کچھ لوگ جو کہ کھجوروں والے علاقے کے اندر ہمارے مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کی وجہ ان لوگوں کا اسلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 مجاہدین دے کر روانہ فرمایا کہ جا کر وہاں ان سے حال احوال لے لو، لڑنے کا نہیں کہا تھا، حال احوال لینے کا ارشاد فرمایا۔ یہ سریہ روانہ ہوا اور وہ احوال لینے کے لیے گئے، تو وہاں پر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ لوگ جوش میں آ گئے، اور ان لوگوں نے ان صحابہ سے لڑائی مول لی، لڑائی ہو گئی۔ لڑائی ہوئی تو یہ جو وقت تھا یہ تھا جمادی الثانی کا آخری دن۔ صحابہ کو اندازہ نہیں تھا کہ آج چاند ہو گیا ہے اور رجب داخل ہو گیا ہے، اور رجب اشہر حرم میں آتا ہے۔ اس میں ایک کام اور بڑا یہ ہو گیا کہ
وہاں پر جو عمر ابن حضرمی ان کفار کا سردار تھا وہ بھی مارا گیا۔ اس کے مرنے سے اور لڑائی میں جوش آ گیا۔ تو صحابہ جب فتح کر کے واپس آئے اور ان حضرات کے پاس قیدی بھی تھے اور مال غنیمت بھی تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اشہر حرم والی بات سوال بن گئی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ یہ قتال ایسے مہینے میں کیا گیا ہے، یہ لڑائی ایسے مہینے میں لڑی گئی ہے جس کی حرمت واجب تھی، یعنی کہ رجب۔ تو یہ پریشانی تھی، صحابہ آپس میں بھی چیمی گویا کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہر الحرام میں، اشہر حرم میں لڑائی کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ کام کرنا، لڑائی کا کام کرنا، یہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے گھر سے روکنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گھروں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر تعمیر مسجد کا کام بڑا کام ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد تو اللہ تعالیٰ کی وہ تعمیر کریں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن مسجد سے روکنا یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، یوں کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ان کے کیے ہوئے کام، ان کے کیے ہوئے جرائم یاد دلائے۔ ان میں ایک پہلا کام تھا وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ دوسرا کام وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ لانا، بڑا جرم ہے۔ پھر والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے سے اس کے بسنے والوں کو نکالنا، واخراج اہلہ، اور وہاں اس کے باشندوں کو وہاں سے باہر نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنا یہ ادنا ہے، اور جو اعلیٰ ہے وہ والے گناہ ہیں جو تم کر چکے ہو۔ ان تمام گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ کیسے کیسے؟ نمبر 1، تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ نمبر 2، تم نے اللہ کا انکار کیا۔ نمبر 3، مسجد حرام۔ نمبر 4، اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اس کے وہاں کے باشندوں کو نکالنا۔ یہ سارے کے سارے کام تم کر چکے ہو اور چمی گویاں کرتے ہو کس کے بارے میں؟ کہ جی حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑ لی۔ حرمت والے مہینے کا جو حکم ہے، جب تمہارے اوپر کوئی قتال کرے گا تو تمہیں قتال کرنے کا پورا حق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات فیہ قصاص۔ تو قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسے ہی ہے نا، فی نہیں ہے نا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں قصاص ہوگا۔ اب جب انسان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ ان حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہے، اور ان مہینوں میں محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ شامل۔ اب جب ہم ان مہینوں کے احترام کو دیکھ رہے ہیں تو ان مہینوں کے احترام میں لڑائی لڑنا منع ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑائی لڑنا یہ ادنا گناہ ہے، اور جو دیگر کام تم کر چکے ہو وہ سارے کے سارے اس سے بڑے ہیں۔ اور بالخصوص والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ کرنا یہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے، فتنہ پھیلانا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، کفار اپنی کوشش میں ہمیشہ سے لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے۔ ولا یزالون، ہمیشہ، جب بھی ما زالا یا لا یزالو کے اوپر لا یزالو کے اوپر لا یزال آ جاتا ہے تو اس کا معنی دوام کا ہوتا ہے، معنی ہوگا ہمیشہ کفار قتال کرتے رہیں گے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان کفار کی چیرہ دستی سے محفوظ نہیں ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ جہاد ہوتا کیوں ہے؟ نمبر 1 اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نمبر 2 اپنے وطن کی حفاظت کے لیے۔ ہم دیکھیں کہ اعلاء کلمت اللہ کا کام اس وقت میں بہت مشکل ہو گیا ہے، اس حد تک کہ انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا، ایک سنت زندہ کرنا دونوں برابر ہے۔ ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ ایک آدمی نے داڑھی رکھی، یہ داڑھی رکھنا پر کوارٹر سیکنڈ باعث ثواب ہے، اور یہ سو رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے، یہ بیت الخلاء میں ہے، یہ اپنی دیگر مصروفیات میں ہے، اس کا یہ پر کوارٹر سیکنڈ ثواب جاری و ساری ہے، اتنا اہم۔ اسی طریقے سے پاؤں ٹخنے کھلے کرنا، اسی طرح سے مسواک کا کرنا۔ ہم ٹوتھ برش پہ چلے گئے، مسواک ایسی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے پہلے مسواک کے کرنے کا بڑا اجر بتایا۔ ایسی نماز جو مسواک کر کے پڑھی گئی ہو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، عام نماز سے اس کے ثواب میں 25% اضافہ ہوتا ہے، بعض روایت میں 27 تک کی بات ہے۔ بڑے اہم بات ہے کہ ہم سنت کے زندہ کرنے والے بن جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا ڈالیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور بڑا بھرپور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے دین کو صرف اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دین کے اندر اپنی ذاتی ایک رائے رکھتے ہیں، ہم اس کو تیتر یا بٹیر بنا کے چھوڑتے ہیں۔ ہماری رائے اگر ہمارے نفس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہو تو ہم اپنی نفس کے حمایت میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت حق تعالیٰ کے حکم کے۔ حق تعالیٰ کا حکم وہ پس پردہ چلا جاتا ہے اور رواج غالب آ جاتا ہے۔ ہماری مثال جیسے کہ قرآن پاک نے کہا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تم میں سے بعض نے کتاب کو اپنی پس پشت ڈال دیا اور ایسے ہو گئے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ وہ جماعت ہے، بات یہ والی کہی ہے یہود و نصارہ سے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی، انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں تو حقیقت میں اس وقت میں ہم نے بھی قرآن پاک کو، اس کے احکامات کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نماز مانتے ہیں، روزہ مانتے ہیں، نماز ڈیلی ہے تو وہ ڈیلی کے حساب سے اب ختم ہو رہی ہے اور اس حد تک پہنچ گئی ہے 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی اور جمعے کی پڑھ لی۔ بہت سارے ایسے ہیں جی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی جمعے کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دوسرا، روزہ یہ سالانہ ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے اور حج صاحب استطاعت پر ہے۔ کلمہ ہمیں ماں کی گود سے ملا ہے۔ ارکان اسلام کے بعد بقیہ احکامات، باقی دین کے زندہ کرنے کی ذمہ داری یہ کس کے کندھوں پر ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ، یہ وزن یہ ہم پر ڈالا تھا، یہ ہمارے ذمے ہے اور ہمارا کام ہے اس کام کو کرنا۔ ہمیں کہا گیا تم بہترین امت ہو، تم خیر کے لوگ ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ ہمارے جذبات اتنے سرد ہیں اپنے دین کے بارے میں اور اتنے خود پسند ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو فجر کی نماز میں مسجد نہیں لا سکتے۔ بوڑھا آدمی
جو رات بھر کھانس کر گزارتا ہے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ اٹھ کر مسجد آ جاتا ہے اس لیے کہ اس کی رات جاگ کر گزری، لیکن وہ اپنے بیٹا بہو کو اس بات پر کھڑا نہیں کر سکتا کہ تم بستر سے اٹھ کے نماز پڑھو دوبارہ سو جاؤ، اتنا نہیں کر سکتا۔ اگر ہماری حالت، ہماری حکومت کی حالت یہ ہے تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم اپنے دین کو کفار کی خواہش کے مطابق پس پشت ڈال چکے ہیں، اور یہ خواہش ان کی تھی۔ اس کی مثال کہ ان کی خواہش تھی، لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ مجھے ذہنی طور پر انگریز اور ظاہری طور پر مسلمان چاہیے، اور یہ بات تقریباً 220-230 سال پرانی ہے۔ دیکھیے انگریز کے باغی مسلمان، ٹائٹل پیج کے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہمیں ہماری یونیورسٹیز نے، ہمارے اسکول اور کالج نے ہمارے دین سے دور کر دیا ہے۔ اکبر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بچوں کو قتل کر کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ سنا ہے کبھی؟ بچوں کو قتل کر کے، فرعون بچوں کو قتل کر کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ ہم کالج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم حالات جو دیکھ رہے ہیں جہاں سے غفلت کا سامان ہماری اس فیول میں، ہمارے ایندھن میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی جڑ کو جا کر دیکھیں۔ مخلوط نظام تعلیم کی جا کر جڑوں کو دیکھیں کہ اسلام کو کھوکھلا کرنے میں اسلام والوں کا ہاتھ ہے، اسلام والوں کا ہاتھ ہے۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی لوگ مخلوط نظام تعلیم کی ترویج میں پیش ہیں، اور وہ لوگ آگے اسلام کو خود پیچھے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے، ہمارے گھروں میں ہم شادی کر لیں، ایک شادی کر لیں، شادی کا خرچ اور اس شادی کے اندر پائے جانے والی رسومات، رواج، وہ فوقیت پا جائے گا اور ہماری شریعت پس پوش چلی جائے گی، اور کہا جائے گا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہیں کریں گے؟ چوتھی کی رسم، مہندی کی رسم، منگنی کی رسم، اور منگنی کر کے سال بھر، 2 سال 3 سال تک لٹکا دینا، اور میاں بیوی کا آپس میں، منگیتروں کا آپس میں رابطہ بحال کر دینا۔ کیا یہ اللہ کے خلاف جنگ نہیں ہے؟ دونوں نامحرم ہیں، نکاح نہیں ہوا، محرم نہیں ہو سکتے، تو رابطہ کیوں ہے؟ ہم اس طرح سے بہہ گئے ہیں، اور جب بہہ گئے تو واپس آنے کے راستے ہم نے خود مسدود کیے ہیں، خود بند کیے ہیں۔ تو یہ خواہش ان کی تھی۔ قرآن پاک نے کہا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دیں۔ ہم پھرے نہیں ہیں، لیکن ان کی خواہشات کے تابع ہو گئے، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پھر جائے تو کیا ہوگا؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر کہ ان کو موقع مل جائے، اگر کہ وہ قدرت پا لیں، اگر کہ وہ اس بات کی استطاعت رکھیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر ڈالیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، ارتداد اختیار کرے، اسلام پر تھا، اسلام کو چھوڑ بیٹھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہوگا؟ فَيَمُتْ، وہ مر گیا، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کفر پر ہی تھا، کفر پر ہی تھا۔ تو حل کیا ہے؟ علاج کیا ہوگا؟ قرآن پاک نے کہا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسا نہیں ہے کہ اس کے وہ اعمال جو اس نے اپنے حالت اسلام میں کیے تھے اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا، نہیں۔ کفر کیا ہے تو دونوں باتیں ہیں، نمبر 1 ایمان لایا تو سارے کفر کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس میں شرک بھی تھا، اس میں زنا بھی تھا، اس میں قتل بھی تھا، اس میں جھوٹ بھی تھا، اس میں دھوکہ بھی تھا، اس میں ماں باپ کے ساتھ ظلم بھی تھا، ہر چیز تھی، ساری کی ساری اسلام نے آنے پر مٹوا دی، سب مٹ گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، اور بالکل ایسے ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دوسری بات،
جب ایمان لانے پر اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے تو کفر کرنے پر ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری عمارت جو اس نے اپنے ایمان کی بنیاد پر قائم کی تھی وہ کفر کرنے کی وجہ سے منہدم ہو گئی، وہ عمارت گر گئی۔ یہاں پر ایک بات اور یاد آئی، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا۔ یہ بات ضمناً میں نے کہہ دی۔ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ ہیں کہ ان کے اعمال ضبط کر دیے گئے، اکارت کر دیے گئے دنیا اور آخرت میں۔ پھر ہوگا کیا؟ اولئک اصحاب النار، یہ زمین پر ہے اور آخرت کا فیصلہ اس کے کفر کی وجہ سے ہم دنیا میں سنا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں۔ کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، وقتی طور پر رہیں گے۔ قرآن پاک نے کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، چھٹی نہیں ملے گی۔ ایمان تھا، ایمان چھوڑا، کفر اختیار کر لیا۔ ایک آدمی ایک بڑے بزرگ کے پاس آیا، غالباً کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، نام یاد پڑتا ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن یہ میں نہیں چھٹتی، یہ شراب نہیں چھٹتی۔ اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو، تم اسلام لے آؤ لیکن پیتے رہو، لیکن پیتے رہو۔ کہ اچھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، سچا تھا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم اسلام تو تم لے آئے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شراب پیو گے تو حد جاری ہوگی، شراب پیو گے تو سزا ملے گی، حد جاری ہوگی، اور اگر کفر کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ موت پہ پکڑا تو بخار پر راضی ہو گیا، چھڑ گئی۔ حکمت، اسے کہتے ہیں حکمت۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ حقیقی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ یرجون رحمت اللہ، یہاں ملاقات کا ترجمہ نہیں ہے، یہاں ترجمہ ہے اللہ کی، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔